أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام رحم الله شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ. عزیزان محترم، میرے سامعین محترم، ماشاءاللہ. ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی غم نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ائمہ علیہم السلام کی کوئی شہادت نہیں. ماشاءاللہ. 12 مہینے ہیں جن میں دیکھیں شہادت ملے گی. 2 مہینے ایسے ہیں کہ ایک مہینہ یہ ماہ شعبان جس میں صرف ولادتیں ہیں، معصومین کی ولادتیں ہیں، کوئی شہادت نہیں. اور ماہ محرم ایسا مہینہ ہے کہ جس میں شہادت معصومین کی ہیں لیکن ولادت نہیں. یہ تو خدا کی ایک قدرت ہے، خدا کا کرشمہ ہے. پتہ نہیں خدا نے اس میں کیا راز رکھا ہے، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے شاید یہ چاہا ہو کہ اے حسین تیری جس میں ولادت ہے اس مہینے میں کوئی غم نہیں ہوگا، اور جس مہینے میں تیری شہادت ہے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ امام حسین کی جس میں ولادت اس میں کوئی غم نہیں، اور جس میں امام کی شہادت ہے اس میں کوئی خوشی نہیں. ابھی میں تھوڑا اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ ابھی جو بھی مصائب کا لفظ ہو وہ مصائب سمجھ کے نہیں بلکہ فضائل سمجھ کے سننے ہیں. امام حسین کی ولادت ہے، جناب عباس کی ولادت ہے، تو اس میں جو مصائب کے لفظ ہیں تو میں مصائب پڑھنا نہیں چاہوں گا بلکہ آپ کو سننے ہیں فضائل سمجھ کے. محرم میں کس کی شہادت ہے تھوڑا میں اشارہ کروں گا، آپ کو سمجھنا ہے. بسم اللہ. 3 شعبان امام حسین کی ولادت ہے، 4 شعبان مولا عباس کی ولادت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 5 شعبان جناب زین العابدین علی سید الساجدین کی ولادت ہے، 11 شعبان جناب علی اکبر کی ولادت ہے. ان شاہ سواروں کی ولادت ہے اور انہی شہزادوں کی شہادت ماہ محرم میں ہے. اور یہ جو ہم خوشی کرتے ہیں خوشی میں اور غم کرتے ہیں غم میں، اس کی ایک تھوڑی مثال دے دوں، یعنی تمہیداً ایک مثال دے دوں، پھر میں آپ کو لے جاؤں گا اپنے موضوع پر. کہ کبھی سفر کریں، پردیس میں ہوں تو مسافروں سے تعارف ہو جائے، کوئی اپنا نکل جائے تو خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سندھی میں کہتے ہیں نا کہ رت دانگی تے وردوا، یعنی اپنے کی قدر ہوتی ہے. سفر میں جب اپنا مل جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر تکلیف ہو جائے تو میں اس کی مدد کروں گا،
اگر مدد نہ کر سکا تو کسی اور کو کہوں گا کہ بھائی اس کی مدد کرو. واہ 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 واہ. یعنی یہ اس کے یا وطن کی محبت ہے یا رشتہ داری کا سلوک ہے، لیکن یہ ایک ایسا رشتہ ہے اہل بیت کے ساتھ کہ ان کے غم میں شیعہ غم کرتے ہیں اور ان کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں. کوئی ایسا رشتہ ہے گویا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا اپنا بنا دیا ہے شیعوں کو. امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ شیعتنا، اللہ ہمارے ان شیعوں پر رحم کرے، خلقوا من فاضل طینتنا، جو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے گئے ہیں، جو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں. اللہ ان شیعوں پر رحم کرے. وَأُجِّنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، جس مٹی کو گوندا گیا ہے ہماری ولایت کے پانی سے، اور جس کا سبب کیا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس مٹی سے بنے گئے ہیں اور اس مٹی کو گوندا گیا ہے ولایت اہل بیت کے پانی سے، اس کو گوندا گیا ہے. اس کا سبب کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یحزنون لحزننا، ہمارے گھر میں جب خوشی غم ہوتا ہے تو یہ غم زدہ ہو جاتے ہیں. وَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا، اور ہمارے گھر میں جب خوشی ہوتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ شیعہ فقط روتے ہیں، بلکہ ہم آج بتانا چاہتے ہیں 3 شعبان اور 4 شعبان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فقط روتے نہیں ہیں حسین کو، حسین کی ولادت میں خوشی بھی کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. ایک اس روایت کے یعنی موضوع پر بھی ایک اور دوسری روایت ہے کہ خوشی کے بارے میں ہے. ایک صلوات پڑھیں کہ میں اس روایت کو بیان کروں. ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے جناب رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو فرمایا کہ یا علی اللہ ابشرک، یا علی کیا میں تجھے کوئی خوشخبری نہ دوں؟ تو مولا نے فرمایا کہ مولا نے عرض کیا یا بلا یا رسول اللہ، بے ابی انت و امی، میرا بابا اور میری ماں آپ پر قربان ہوا یا رسول خدا، مجھے یہ خوشخبری بتا دیں. تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی انت و انا و فاطمہ والحسن والحسین خلقنا من طینۃ واحدۃ. میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین ایک مٹی سے بنائے گئے ہیں. یعنی یہ بات اگر کوئی مومن اعتراض کرنا چاہے کہ یہ نور ہے، مٹی کیسے آ گئی؟ یہ مٹی جو ہے انسان، یہ اہل بیت کے ظاہری جو دنیا میں آئے ہیں، ظاہری جو بشریت میں آئے ہیں وہ ہے، لیکن خدا نے ان کو نور بنایا ہے. ظاہری جو تینیت ہے اس سے بنائے گئے ہیں. اور جناب رسول خدا نے فرمایا کہ فضلت منہا فضلتن، اس سے جو بچی ہوئی مٹی ہے، فجعل منہا شیعتنا و محبونا، اس مٹی سے خدا نے ہمارے شیعوں اور محبوں کو خلق کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فَإِذَا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن آئے گا تو دعا الناس باسمائہم بامہاتہم، لوگوں کو اپنے نام سے اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. سب کو نہیں، ما خلا نحنو و شیعتنا، سوائے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے. ہمارے اور ہمارے شیعوں کو اپنی ماں کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا،
बल्कि युदऊन बिअस्माइहिम व अस्माइ आबाइहिम। हमको और हमारे शियों को उनके नाम से और उनके बाबा के नाम से बुलाया जाएगा। क्यों? इसलिए पता चले कि माँ की शराफत कयामत में भी बताई जाएगी कि ये इसका बाबा ये है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। 3 शौबान, आज 4 शौबान है, लेकिन पाकिस्तान में 3 शौबान है। दोनों जश्न आज हम मना रहे हैं, ये 3 शौबान और 4 शौबान के ये 3 शौबान जो है लैलतुल कद्र माह रमजान में है। बड़ी फजीलत है, जानते भी हैं और इसी तरह मानते भी हैं। खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से ये रात, एक रात अफजल है। अफजल है, लेकिन ये रात भी कम नहीं है। 3 शौबान भी, रात और दिन भी कम नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र में क्या है कि खुदा ने फरमाया कि हमने इस रात में कुरान को नाजिल किया। कुरान को इस रात में नाजिल किया। कौन सा कुरान? बावाज़े बुलंदतर सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौन से कुरान को नाजिल किया? वो कुरान जो सामित है, लेकिन 3 शौबान में वो कुरान नाजिल हुआ है जिसकी विलादत हुई है नातिके कुरान की सूरत में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। 3 शौबान में ऐसा नातिके कुरान आया है जिसने 9 के नेज़ा पे कुरान की तलावत करके ये बताया, ये बता रहे हैं कि ऐ लोगों मुझे पहचानो, मैं वो हुसैन हूं कि अल्लाह ने जिस मोहम्मद की दिल पे कुरान नाजिल किया है उस मोहम्मद की ज़बान चूस चूस के मैं पला हूं। मैं वो हुसैन हूं। हिदायत कर रहा है कि 9 के नेज़ा पे मेरी ज़बान अब भी तलावत कर रही है, हिदायत कर रहे हैं, लेकिन एक फिरका फितना कर रहा था इस कुरान से कि कुरान के वर्कों को नातिके कुरान के मुकाबले में नेज़ों पे रख के फितना कर रहे थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 3 शौबान के जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और दूसरा ये कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका इस रात में नाजिल होते हैं। पहले क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु, अपनी तरफ निस्बत दी कि हमने नाजिल किया। और यहां पे फरमा रहे हैं कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु, मलाइका नाजिल होते हैं, हम नाजिल नहीं करते। यानी मलाइका समझ में आ रहा है कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन इजाजत मांग कर के बेइज़्न रब्बिहिम, खुदाया हमें इजाजत दें कि जाएं हम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुद यानी अपनी ख्वाहिश से जा रहे हैं। बेइज़्न रब्बिहिम, खुदा ने नहीं भेजा। यानी आयत में समझ में ये आ रहा है कि खुदा नहीं भेज रहा है, वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। बेइज़्न रब्बिहिम, माशाअल्लाह वाह वाह वाह। लेकिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3 शौबान में जब ये नातिके कुरान मदीने में आया, नबी के घर में, ये 3 शौबान में नातिके कुरान जब आया है तो खुदा भेज रहा है फरिश्तों को। फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं, खुदा भेज रहा है कि ऐ फरिश्तों मोहम्मद के घर में खुशी है, मुबारकबाद दो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। यानी खुदा फरिश्तों को भेज रहा है कि मोहम्मद के घर में खुशी है, मुबारकबाद दो। खुदा खुद मुबारकबाद दे रहा है, यानी खुदा भी खुश है। वाह वाह वाह।
خدا خود خوش ہے کہ اتنا خوش ہے کہ جس فرشتے کو حرکت کی اجازت نہیں، حرکت کی اجازت نہیں، مولود کی برکت سے وہ حرکت کر رہا ہے، مدینے جا رہا ہے۔ مدینے جا کر وہ فرشتہ بغیر پروں پہ گیا تھا، پروں پہ اڑ رہا ہے۔ یہ مولود کی برکت ہے۔ اور یہ مولود امام حسین علیہ السلام کی برکت کہ جو عالم انسانیت کے لیے، میں کہتا ہوں کہ جس دل میں علی نہیں وہ دل ایمان سے خالی نہیں، خالی ہے۔ جس دل میں حسین نہیں اس دل والا انسان انسان نہیں۔ پوری پوری عالم میں انسانیت سکھانے والا یہ حسین، اور ولادت ہے آج 4 شعبان جناب عباس کی۔ بس مختصر کر رہا ہوں کہ جناب عباس کی یہ ولادت، جس ولادت میں ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے گھرانے میں جب خوشی ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں قبلہ۔ جناب عباس کی ولادت ہوئی تو جناب عباس کی ولادت ہوئی تو جناب ام البنین اسی طرح پریشان ہے جس طرح خانہ کعبہ، جوف کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اسد پریشان تھیں۔ جناب علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں جناب عباس آئے اور عرض کی، مولا یہ بچہ تو آنکھیں بھی نہیں کھولتا۔ تو جناب علی علیہ السلام شکران خدا کے سجدے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم یہ وہی ہے جو میں چاہ رہا تھا، وہی ہے، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے، آنکھیں نہیں کھولے گا، یہ جس کے لیے آیا ہے اس کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولے گا۔ اے حسین آؤ تاکہ عباس آنکھیں کھولے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔